یہاں پہ ایک اہم سوال جو عام طور پہ ہمارے لوگوں میں پیش آتا ہے، افراد جو ہے وہ اس کو کرتے ہیں، اگر یہ اعلان اتنا اہم تھا، اگر یہ اعلان اتنا اہم تھا تو نبی کائنات نے مکے کے دوران جہاں حاجی جمع تھے، اللہ کا فریضہ ادا ہو رہا تھا اللہ کی طرف سے عائد کردہ، وہاں پہ بیان کیوں نہیں فرمایا؟ یا میدان عرفات جہاں پہ بہت بڑے جمع، وہاں پہ کیوں نہیں ارشاد فرمایا؟ مدینے میں جہاں پہ ایک سکونت کی زندگی اختیار کی ہوئے تھے نبی کریم آپ لوگوں کے، وہاں پہ بیان کیوں نہیں فرمایا؟ یہی مقام کیوں ملا تھا اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے؟ اور یہ اتنا اہم مسئلہ تھا، بڑا مہم سوال ہے، ابھی کیوں بیان فرمایا؟ اس چیز کو ذرا سمجھیے گا، اس کا جواب دیکھیں۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی پڑھیں اور بالخصوص آخری 1 سال کی زندگی پڑھیں، مختلف کتابیں اس کے اوپر موجود ہے، ابھی حال ہی میں ایک کتاب گمشدہ حقائق کے نام سے آئی ہے، اسے بھی مطالعہ فرمائیں، دیگر بھی آپ کو ایک چیز ملے گی، اور سورہ توبہ کو بھی دقیقاً پڑھیں تو آپ کو ملے گی کہ کثرت سے منافقین موجود تھے مدینے کے اندر، اور انہیں بھی پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اعلان فرمائیں گے، اسی لیے وہ مکے میں پوری تیاری کے ساتھ موجود تھے۔ جب حج ہو رہا تھا تو ان کے ذہن میں تھا کہ رسول اللہ حج کے موقع پر یہ اعلان فرمائیں گے، وہ مکے میں پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے، وہ منافقین، اور وہ ایک دو نہیں تھا کہ ہم کہیں چاند نہیں، آپ کو اہل تحقیق کی تصریحات بھی ملیں گی کہ مدینہ منافقین سے بھرا پڑا ہے، قرآن مجید بھی اسی کا ثبوت پیش کر رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی کریم کی وفات کے بعد فوراً بعد پھر مسلمانوں نے وہ ذکر کرنا ہی چھوڑ گیا کہ وہ منافقین کہاں گئے، کدھر گئے، کیا ہوا ان کا، ٹھیک ہے، بعد میں تو کوئی سمجھ نہیں مسلمانوں نے آنے دی۔ البتہ نبی کریم کے دور میں یہ پورا سازشی ٹولہ موجود تھا جو چاہتا تھا کہ نبی کریم یہ اعلان کریں اور وہ پورے مکے کو، پورے اہل اسلام کو بد نظمی کا شکار کریں۔ نبی کریم بھی ان کی سازش سمجھتے تھے، کو معلوم تھا کہ اگر میں نے یہاں اعلان کیا تو ان کا ریئیکشن کیا آئے گا، لہٰذا اس موقع پہ نبی کریم نے خاموشی اختیار کی۔ جس موقع کی انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی نبی کریم نے وہاں کوئی اعلان نہیں کیا، وہ بھی ہکے بکے رہ گئے، اور انہوں نے سمجھا خطرہ ٹل گیا ہے کہ جس کی ہم تیاری کر کے آئے تھے کہ اگر مکے میں اعلان ہوا تو ہماری جوابی کاروائی یہ ہوگی، اگر مینا میں اعلان ہوا تو یہ ہوگی، اگر عرفات میں ہوا تو یہ ہوگی۔ جس پلاننگ کے تحت وہ آئے تھے نبی کریم نے اسے ختم کر دیا، وہاں پہ کوئی اعلان نہیں کیا، لیکن جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا وہاں پہ اچانک اعلان کر دیا، کیونکہ وہاں کی ان کی تیاری، یہاں کی تیاری تھی اور وہاں کی تیاری نہیں تھی، اس لیے اس جگہ کا انتخاب کیا گیا۔